السلام علیکم ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پہلے دن سے ہی سیاسی اور آئینی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کو یکے بعد دیگرے اپوزیشن کی زبان پہ سرپرائز سے سرپرائز مل رہے ہیں. ان کے عدم اعتماد پر ووٹنگ سے لے کر اور پھر قائد ایوان کے انتخاب، پھر ایوان صدر میں حلف اور حلف کے بعد بھی ان کو مختلف سرپرائز دیے جا رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے. اور ابھی یہ سرپرائز صرف اسلام آباد میں دیے جا رہے تھے، اب اس کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ پشاور سے، کے پی، پنجاب میں، بلوچستان میں اور سندھ میں بھی ایسے اقدامات کرنے جا رہی ہے جس کے نتیجے میں اس جو مشترکہ حکومت ہے جو مختلف سیاسی جماعتوں سے مل کر بنی ہے، اس کے لیے چلنا جو ہے وہ محال کر دیا جائے گا. آج ہم اسی حوالے سے بات چیت کریں گے کہ ملک میں جو چند دن سے، چند ہفتوں سے جو ایک سیاسی بحران کی صورتحال تھی، کیا وہ ایک آئینی بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا بہت جلد ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی ایسا غیر آئینی اقدامات نہیں ہونے جا رہے جس کی وجہ سے جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے یا جمہوریت کو خطرات لاحق ہوں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو شہباز شریف صاحب کو یکے بعد دیگرے مختلف سرپرائز دیے جا رہے ہیں، اور یہ سرپرائز صرف اپوزیشن جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف اس کی طرف سے نہیں دیے جا رہے، بلکہ جو ملک میں کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں اور جو ریاستی ادارے ہیں شاید ان کی طرف سے بھی یہ سرپرائز دیے جا رہے ہیں. اور اب یہ دکھائی دے رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ضرور ہے، جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو اگرچہ قومی اسمبلی سے 174 ارکان کی حمایت حاصل ہو گئی، وہ قائد ایوان بھی منتخب ہو گئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے وزیر اعظم کا حلف بھی اٹھا لیا، وزیر اعظم آفس بھی سنبھال لیا، گارڈ آف آنر بھی ان کو مل گیا. انہوں نے ابتدائی طور کے اوپر 2-3 احکامات بھی جاری کر دیے جو ریلیف سے متعلقہ پیکج تھے، ان سے متعلق وہ کراچی بھی تیاری کر رہے ہیں جانے کی، اور اس کے بعد وہ سعودی عرب اور چین کا دورہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. لیکن اس ساری سچویشن کے باوجود ابھی بھی ان کو قدم قدم کے اوپر جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں جو وہ شاید ان کو تسلیم نہیں کر رہے ان کی اس حیثیت کو. اسی طرح کچھ ادارے بھی شاید ان کی اس حیثیت کو ابھی سے دل سے تسلیم نہیں کر رہے، اور اس کی بنیادی وجہ شاید وہی لیٹر گیٹ ہے، وہی ایک سازشی خط ہے یا وہ مراسلہ ہے، ڈپلومیٹک کیبل ہے جس میں اس سازش کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی قومی سلامتی کونسل میں اس کا ذکر بھی ہوا اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت ہو رہی ہے. لیکن عدلیہ کے فیصلوں اور پھر رات 12 بجے ججوں کا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بیٹھ جانا 12 بجے سے قبل کہ اگر 12 بجے تک یہ نہ ہوا تو پھر یہ کیا جائے گا، یہ نہ ہوا تو پھر یہ کیا جائے گا، جس کے بعد یہ ووٹنگ ہوئی. سب سے پہلے شہباز شریف صاحب کو جو سرپرائز ملا وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی، جس کے نتیجے میں وہ سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا. پھر سپریم کورٹ نے رول آف بزنس کے اندر مداخلت کی اور ان کو ریگولیٹ بھی کیا، ان کو مانیٹر بھی کیا. اور پھر رات 12 بجے جو ہے جج صاحبان جو ہیں وہ عدالتیں کھول کے بیٹھ گئے کہ اگر ووٹنگ نہ ہوئی تو اس پلان کے مطابق جو ہے شاید عمران خان کو، اسپیکر کو، ڈپٹی اسپیکر کو، جو بھی اس کے اندر انوالو ہوتے، ان کو توہین عدالت کی سزا دی جاتی اور وہ ڈسکوالیفیکیشن قرار ان کے لیے کر دیا جاتا 5 سال کے لیے. اور شاید یہی عمران خان صاحب کو پیغام دیا گیا تھا کہ آپ کو ڈسکوالیفائی کرنے کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے، تو اس لیے ووٹنگ ہونے دیجئے، عوام کے پاس جائیے اور پھر عوام کے ذریعے واپس لوٹ کر آئیے تو شاید آپ کو زیادہ بھاری بھرکم مینڈیٹ ملے گا. جب ووٹنگ ہوتی ہے تو پھر اسپیکر جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے وہ رولنگ دے کر کہ جی کہ یہ خط ہے، اس کے اندر یہ سازش کا ذکر ہے، یہ رولنگ دیتے ہیں، اور پھر رولنگ دیکھ کر اپنی چیز سے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس غیر آئینی یا ملک کی خود مختاری کے خلاف یا ہمارے حلف کے خلاف جو اقدام ہے اس کا میں حصہ نہیں بننا چاہتا، اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں.
ووٹنگ ہو جاتی ہے، پھر قائد ایوان کا انتخاب آتا ہے، ڈپٹی اسپیکر آتے ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر بھی ایک بھرپور قسم کی تقریر کرتے ہیں، اور اس میں بھی وہ اپنی ایک رولنگ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے خط میرے پاس بھی آ گیا ہے، اور اس خط کے اندر اس سازش کا ذکر ہے، اور میں جو ہے سازش کا حصہ نہیں بن سکتا، اور میرا ضمیر یا میرا حلف جو ہے کہ وہ آئین کی پاسداری اور جو ملکی خود مختاری یا اس کی پاسداری کا عزم کرتا ہے، تو میں بھی اس کا حصہ نہیں بن سکتا، اور وہ بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ ووٹنگ کرواتے ہیں قائد ایوان کے انتخاب کے لیے۔ اس کے بعد ایوان صدر میں حلف کی تقریب ہوتی ہے، اور ریاست پاکستان کے سربراہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں کہ وہ یکایک خبریں آتی ہیں کہ وہ طبیعت ناساز ہے اور وہ حلف نہیں لے سکتے، اور حلف جو ہے کہ وہ شاید چیئرمین سینٹ لیں گے۔ یہ طبیعت اچانک ناساز نہیں ہوئی، بنیادی طور کے اوپر یہ معاملہ بھی یہی ہے کہ صدر مملکت کو بھی وہ خط کی کاپی بھیجی گئی تھی، صدر مملکت کو بھی بریف کیا گیا تھا، وہ حلف لینے کے لیے تیار تھے، لیکن ساری بریفنگز ملنے کے بعد پھر انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ ملکی خود مختاری کے تحفظ کے لیے اس عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ حلف برداری ہوئی، اس میں بری افواج کے سربراہ جو ہیں وہ تشریف نہیں لائے۔ اس سلسلے میں خاموشی ہے کہ کیا ان کی طبیعت بھی ناساز تھی، یا وہ کہیں مصروف تھے، یا وہ بیرون ملک تھے، تو اس پہ مکمل خاموشی ہے، وہ تشریف نہیں لاتے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے بڑے واضح پیغام ہیں کہ انہوں نے بھی ڈسٹنس کریٹ کیا ہے اس سارے عمل سے، اور وہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک متنازع معاملہ ہے۔ شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں اپنے خطاب میں سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ ہم اس کو پارلیمانی سیکورٹی کمیٹی میں لے کر جائیں گے، وہاں پہ اس امبیسڈر کو بھی بلائیں گے، وہاں پہ مسلح افواج کے انٹیلیجنس چیف کو بھی بلائیں گے، اور پھر وہاں دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا ہے، اور اگر رتی برابر بھی کچھ ہوا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ لیکن کیا یہ قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوگا؟ نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے فیصلے کے مطابق بلایا گیا تو اس میں پوزیشن کیوں نہیں کی؟ اس پہ بھی بہت سے سوالات ہوں گے، اور بہت سے تحفظات بھی اب جو ہیں وہ لوگوں کے ہوں گے۔ پھر پوری کی پوری اپوزیشن جو ہے وہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیتی ہے جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے، وہ بھی، اور صرف یہاں سے استعفیٰ نہیں دیا جاتا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا، پنجاب، کے پی اور سندھ کی اسمبلیوں سے بھی استعفے دیے جائیں گے، اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی شاید توڑ بھی دی جائے۔ اسی طرح پنجاب کے اندر ایسا بحران پیدا ہو کہ اس کی اسمبلی بھی نہ چل سکے اور اس کو بھی توڑ دیا جائے، تو یہ ساری سچویشن جو ہے یہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات کے اندر کہ جہاں پہ پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنے اتحادیوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اور کابینہ کی تشکیل اور بہت سے اقتصادی منصوبے بھی بنا رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلاول بھٹو صاحب نے بھی اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ فوری انتخابات ہوں، لیکن صرف وہ کچھ بنیادی الیکٹورل ریفارم کروانا چاہتے ہیں، انتخابی اصلاحات، تاکہ دھاندلی کا جو الزام ہے یا دھاندلی کا جو شور شرابہ ہے یا دھاندلی کے جو امکانات ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جو سپریم کورٹ میں کمٹمنٹ دی گئی تھی اس کے اعتبار سے تو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی کیبنٹ ضروری، الیکٹورل ریفارم، قانون سازی، اور پھر اس کے بعد جو ہے عوام سے رجوع کیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر شاید سپریم کورٹ کی کمٹمنٹ کی بھی نفی ہوگی، اور پھر یہ جو سیاسی بحران نظر آ رہا ہے، یہ اگر اسمبلیاں خیبر پختونخوا ٹوٹ جاتی ہے، پنجاب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، اور جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں وہ وزیر اعظم کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر صورتحال کس طرف جائے گی؟ اور عمران خان جو ہیں کہ وہ پشاور سے اپنی پوری بھرپور تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور وہ جو ہجوم ہوگا وہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، یہ تمام قومی قیادت کو، سیاسی قیادت کو، اور جو قوم کی جو ریاستی ادارے ہیں ان کی قیادت کو مل بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ حالات جو ہیں اس طرف نہیں جانے چاہیے جس سے جو ہے جمہوریت کو نقصان ہو، بلکہ ان کو جو کمٹمنٹ دی گئی ہیں ٹھیک ہیں غلط ہیں اس کے اوپر بحث نہیں کی جاتی۔ سپریم کورٹ کے اندر یہی کمٹمنٹ دی گئی تھی کہ صرف الیکٹورل ریفارمز کروانی ہیں، ای وی ایم مشین اور اوورسیز پاکستانیز اور حلقہ بندیوں کے اوپر تحفظات ہیں۔ اگر ان تین کاموں کے اوپر فوری طور کے اوپر بل لا کر اس کو پاس کروایا جائے قومی اسمبلی سینٹ سے، اور اس کو
قانون کا درجہ دے کے اور اگر جنرل الیکشن کروا دیے تو زیادہ بہتر ہے. اگر اپوزیشن نے سوچا کہ اس وقت عوامی لہر ہے اور ٹائم ہم جتنا گین کر لیں وہ کریں اور اس کے بعد جو ہے کہ کوئی کمپینز چلائیں مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے اور پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف کرپشن کی یا مورل یا فائنینشیل کرپشن کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بدمزگی پیدا ہوگی، اس سے سیاسی حالات خراب ہوں گے، آئینی بحران شدت اختیار کرے گا اور اس سے جو غیر آئینی قوتیں ہیں ان کو فائدہ ہوگا، جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو فائدہ ہوگا. تو اس لیے وہ مہم یا کمپین شروع کرنے کی بجائے اصلاحات کریں اور اصلاحات کے بعد عوام سے رجوع کریں. جمہوریت کے اندر عوامی طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں، اقتدار کا سرچشمہ جو ہے کہ وہ عوام ہی ہوتے ہیں. اگر ان سے رجوع کر لیا جائے تو سب سے بہتر حل ہوگا.